اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میری طرف دیکھو تنظر، کتیبہ نے کڑک کر اسے حکم دیا۔ تنظر نے لاچار ہو کر کتیبہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کا ضمیر مجرم تھا اور اس کے دل میں کھوٹ تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر ان نظروں کا سامنا نہ کر سکا اور سر جھکا لیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ نظریں اسے اندر تک ٹٹول رہی ہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ قتیبہ بن مسلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ابن مسلم، تنظر نے ذرا سنبھل کر کہا۔ اب اس کے لہجے میں کچھ اعتماد پیدا ہو گیا تھا، لیکن قتیبہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ سچ بھی بول رہا تھا تو حجاج بن یوسف کی معزولی کی خبر اس کے لشکر میں بددلی پھیلا سکتی تھی۔ دونوں صورتوں میں اس کا اندازہ رہنا ممکن نہ تھا۔ اس نے اپنے حبشی غلام کو طلب کر کے تنظر کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا۔ حبشی غلام نے حکم کی تعمیل کی اور اپنی بھاری بھرکم تلوار کے ایک ہی وار سے تنظر کی گردن اڑا دی۔ دوسرے ہی لمحے تنظر کا بے کلا شہ زمین پر پڑا تھا۔ غور سے سن ابن حسین، قتیبہ نے زرار بن حسین سے کہا، جو گفتگو میرے اور تنظر کے درمیان ہوئی ہے راز رہنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ خبر سچ بھی ہو تو اس سے فوج میں بددلی پھیل جائے گی اور اس کے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ زرار بن حسین نے منہ سے کچھ نہ بولا، بس اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد قتیبہ نے تمام لوگوں کو اپنے خیمے میں واپس بلوا لیا جو کچھ دیر پہلے اس کے پاس موجود تھے۔ وہ اندر آئے تو تنظر کی لاش دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ قتیبہ نے تنظر کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے قتل کروا دیا ہے، کیونکہ وہ بیکند میں رہ کر جاسوسی کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی اطلاع دی ہو جس وجہ سے وہ مشکوک ہو گیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی ہو۔ قتیبہ ان لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ان سوچوں کو بھانپ گیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تم لوگ اس شخص کے قتل سے کیوں خائف ہو؟ قتیبہ ان لوگوں نے مخاطب کر کے کہا جسے اللہ نے قتل کیا ہے، ہم اسے مسلمانوں کا خیر سنگال سمجھتے ہیں۔ ایک کماندار نے کہا، وہ تو مفسد تھا اور مسلمان فوج میں پھوٹ ڈلوانا چاہتا تھا، اللہ نے اس انجام کو پہنچا دیا۔ اس خیال کو اپنے دلوں سے نکال دو کہ میں نے اسے ناحق قتل کیا ہے۔ جاؤ اور اپنے دستوں کو تیار کر دو، صبح دشمن سے غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی سے پنجہ آزمائی کرنی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے قتیبہ کے چہرے پر ایک غیر معمولی چمک نظر آ رہی تھی۔ اسے جاننے والے اس چمک سے اچھی طرح واقف تھے کہ یہ چمک اس کے چہرے پر اس وقت ابھرتی تھی جب وہ کوئی بہت اہم فیصلہ کر لیتا تھا، اور اس وقت بھی وہ ایک اہم فیصلہ کر چکا تھا، مر جاؤ یا مارو۔ بیکند کے محکمہ سراغر ثانی نے تنظر کو دولت اور عورت کے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ ان کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا۔ انہوں نے تنظر سے مل کر ایک سازش تیار کی۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ قتیبہ کی فوج میں بددلی پھیل جائے اور وہ بغیر لڑے ہی بھاگ جائیں۔ اس سازش کے تحت تنظر اتنے سخت محاصرے میں سے گزر کر قتیبہ تک پہنچ گیا اور اسے یہ جھوٹی اطلاع دی کہ حجاج بن یوسف معزول کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک سازش تھی۔ اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ کو اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی تباہی منظور نہیں تھی۔ اس لیے قتیبہ بن مسلم اس سازش کو بھانپ گیا اور تنظر کی گردن اڑا دی۔ تنظر تو اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، لیکن بیکند والوں کی اس سازش نے قتیبہ کے اندر ایک آگ سی بھر دی تھی۔ اب وہ اس محاصرے کو توڑنے کی فکر میں تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک بھرپور حملے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے تمام سالاروں کو ہدایات کر دی تھی کہ اپنے اپنے دستوں کو ایک خون ریز مار کے لڑنے کے لیے تیار رکھیں۔ اگلے روز بیکند کی فوج پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا جانے والا تھا۔ تم لوگ اس شخص کے قتل سے کیوں خائف ہو؟ قتیبہ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جسے اللہ نے قتل کیا ہے۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ محاصرے میں آئی ہوئی مسلمانوں کی مایوس فوج ایک نئے عزم اور ولولے سے سرشار دشمن پر جھپٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کو ایک خاص ترتیب میں لے جا کر چلتا تھا۔ یہ ترتیب عرب قبائل کے مطابق رکھی جاتی تھی۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک الگ دستہ ہوتا تھا اور ان کا اپنا اپنا ایک الگ سالار یا کماندار ہوتا تھا جو اسی قبیلے کا ہوتا تھا۔ یہ قبیلے جب میدان کا رزار میں اترتے تو ان کے لیے لڑنے کا اندرونی انداز دیدنی ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ دور سے قبیلوں سے بڑھ کر بہادری اور جرأت دکھائے۔ ان قبیلوں کی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خواہش دشمن کے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ کوئی قبیلہ یہ بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس قبیلے کا جوان پیچھے ہٹا ہو یا میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا ہو۔ اس روز بھی لشکر کی ترتیب یہی تھی۔ تمام قبیلے اپنے اپنے سالاروں کی زیر کمان لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔
قتیبہ بن مسلم اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ہر دستے کے سامنے گیا اور مختصر الفاظ میں ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے سالاروں کو ہدایات دی۔ اس نے بات سب پر واضح کر دی تھی کہ آج کے معرکے کو ہر حال میں فیصلہ کن بنانا ہے یا پھر موت کو گلے لگا کر حیات جاوداں پانے ہیں۔ اور اللہ کے جانبازوں، قتیبہ کہہ رہا تھا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تم اس طرح محصور ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ اگر آج ہم نے اس محاصرے کو نہ توڑا تو کل خراسان اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے وہ وقت آ گیا ہے، اپنی جانیں لڑا دو۔ بچ رہنے والے اس محاصرے سے نہ صرف بچ کر نکل جائیں گے بلکہ دشمن کو تلوار کی نوک پر اپنا مطیع بنا سکیں گے۔ قتیبہ بن مسلم نے یہ الفاظ ہر دستے کے پاس جا کر دہرائے۔ ان کے ان الفاظ سے لشکر میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ جذبے اور جوش سے مجاہد تڑپنے لگے تھے، ان کے سینوں سے نعرے بلند ہونے لگے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی جیسے آنے والی صورتحال کو سمجھ گئے تھے اور بے چینی سے زمین پر کھور مار رہے تھے۔ ان کے سواروں کے لیے ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس عالم میں قتیبہ بن مسلم نے اپنی فوج کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے پہلوؤں اور عقب کی حفاظت کا خاصا خیال رکھا۔ گھیرے میں آئی فوج کے یہی کمزور مقام ہوتے ہیں۔ مجاہدین کا لشکر اندھی اور طوفان کی طرح دشمن کی طرف بڑھا۔ ہر مجاہد قہر اور غضب سے بھرا ہوا تھا۔ تاریخ نے ایسے موقع بہت کم دیکھے ہوں گے جب کسی محاصرے میں آئی ہوئی فوج نے دفاعی انداز کی بجائے جارحانہ انداز اختیار کیا ہو۔ جب مسلمان فوج کا یہ طوفان بے اما پورے چہرے غضب کے ساتھ دشمن سے ٹکرایا تو وہ بھونج کے رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان ان پر جوابی حملہ کریں گے۔ 2 مہینے کے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اس طرح حملہ کیا تھا۔ اس حملے سے دشمن بوکھلا گیا تھا۔ اس نے اپنے قدم جمانے کی بہت کوشش کی لیکن مجاہدین سر ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے۔ ان کی شہادت اتنی ہی پیاری تھی جتنی دشمنوں کو جان۔ اس روز مجاہدین نے شجاعت کی نئی داستانیں رقم کر دی اور اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر دی۔ خود قتیبہ بن مسلم بھی ان کے لڑنے کے انداز پر اش اش کر اٹھا اور اس کے منہ سے بے ساختہ داد و تحسین کے الفاظ نکلنے لگے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کی لاج رکھ لی تھی جو اس نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ان سے کہے تھے۔ انہوں نے واقعی بچ جانے والوں کے لیے جانیں لڑا دی تھی اور بچ جانے والوں نے دشمن کو تلوار کی نوک پر رکھ لیا تھا۔ اب دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور مسلمان مجاہد بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ پھر دشمن بھاگ اٹھا اور اس کا رخ قلعے کی طرف تھا۔ مجاہدین نے بھاگتے ہوئے دشمن کو تلواروں کی دہار پر رکھ لیا تھا۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ دشمن کے سپاہیوں کا قتل عام تھا۔ جو لوگ بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گئے وہ خوش قسمت رہے۔ مسلمانوں کو بڑھتے دیکھ کر قلعے کے دروازے بند کر لیے گئے تھے۔ دشمن کے جو سپاہی باہر رہ گئے ان کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ مسلمان فوج اب محاصرے سے باہر آ چکی تھی۔ ایک معجزہ تھا جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا لیکن اللہ کے نام اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اس معجزے کے پیچھے عقیدے اور جذبے کی شدت کار فرما تھی۔ وہ جو اللہ کا نام اور اس کا دین پھیلانے نکلے تھے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن شام تک سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایک دن پہلے وہ مسلمان جو خود محصور تھے اب بھی کند کے قلعے کا محاصرہ کر چکے تھے۔ قتیبہ نے قلعے کا محاصرہ مکمل کرنے کے بعد زخمیوں کی طرف توجہ دی اور فوری طور پر ان کی مرہم پٹی کا انتظام کیا گیا، جبکہ کچھ دستوں کو ادھر ادھر چھپے ہوئے دشمن کی فوجیوں کو تلاش میں بھیج دیا۔ شام تک قیدیوں کی ایک بڑی تعداد پکڑی جا چکی تھی۔ زخمیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ رات کا اندھیرا گہرا ہونے تک زخمیوں کو اٹھایا جاتا رہا۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز روا نہ رکھی گئی تھی۔ شہیدوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا۔ صبح کا اجالا نمودار ہونے تک تمام زخمی اور شہید سپاہیوں کو میدان سے اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ بن مسلم قلعے پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ مناسب آرام کے بعد اس نے اپنے لشکر کے اس دستے کو بلایا جو دیواریں توڑنے اور نقب لگانے کے کام میں مہارت رکھتا تھا۔ قتیبہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جتنی تیزی سے ہو سکے قلعے کی دیوار میں شگاف ڈال دے۔ اس کے حکم پر اپنے کام میں ماہر یہ دستہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے دیوار کے اوپر سے محافظوں نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر قتیبہ بن مسلم نے اپنے ایک تیر انداز دستے کو حکم دیا کہ وہ قلعے کے محافظوں پر اس طرح تیروں کی بارش کرے کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اس کے تیر اندازوں نے اتنی مہارت سے تیروں کا مے برسا دیا کہ قلعے کی دیوار پر کھڑے محافظ نیچے دبک گئے۔ سر اٹھانا خودکشی کے مترادف تھا۔ تیروں کی اس اچھاؤں پر قلعے کی دیوار میں شگاف ڈالنے والے قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے اور بڑے جوش و خروش سے اپنا کام شروع کیا۔ جس رفتار سے وہ اپنا کام کر رہے تھے اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جلد ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ قلعے کے باہر سے
دیوار توڑنے کا کام جاری تھا۔ جب اندر والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان باہر سے دیوار توڑ رہے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے قلعہ پر اپنی ہمت سے لے لیا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور بہت خون ریزی ہوگی۔ انہوں نے گورنر پر زور دینا شروع کیا کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو۔ جو وقت گزر رہا تھا گورنر پر صلح کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار گورنر نے لوگوں کا یہ مطالبہ مان لیا اور صلح کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ قلعے میں موجود فوجیوں پر مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا ہے اور اب ان میں مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ اس کے علاوہ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ لمبے عرصے تک قلعہ کا دفاع کر سکتے۔ آخر گورنر کی طرف سے قتیبہ بن مسلم کو صلح کا پیغام بھیجا گیا۔ جیسے قتیبہ نے بلا حیل و حجت قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی بلا ضرورت خون ریزی کا قائل نہیں تھا۔ صلح کی شرائط طے ہو گئی اور قتیبہ نے ایک مسلمان کو قلعہ کا عامل مقرر کر دیا۔ یہ مسلمان عامل ایک قبیلے بنی قتیبہ کا سردار تھا جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا۔ بکند کے حالات معمول پر آ گئے تو قتیبہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مرو کی طرف کوچ کیا۔ وہ جس مقصد کے ساتھ بکند پر حملہ آور ہوا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اس نے بکند کے مسلمان عامل کی مدد کے لیے چند مشیر اور ایک فوجی دستہ بھی چھوڑا تھا۔ یہ صلح 87 ہجری میں ہوئی۔ قتیبہ بن مسلم بکند سے روانہ ہوا تو بہت مطمئن تھا۔ اس کے خیال میں اب اس طرف سے سکون ہو گیا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک بھیانک سازش اندر ہی اندر پرورش پانے لگی۔ مسلمان عامل نے بکند کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ اس وقت وہ ایک کمرے میں اپنے مشیروں کے ساتھ موجود تھا اور وہ جنگ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کوئی کچھ بھی کہے، عامل نے کہا میں تو یہی کہوں گا کہ مسلم کے بیٹے نے کمال کر دیا، ایسی تدبیر کی کہ پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً دل چھوڑ کر بیٹھ جاتا۔ باقی سب لوگ بھی اس کی تائید میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ جس کمرے میں موجود تھے اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مشیر نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر بکندہ کا گورنر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بہت خوب، گورنر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ سب یہاں موجود ہیں؟ جی اللہ کے فضل سے، عامل نے مسکراتے ہوئے گورنر سے مصافحہ کیا۔ اگرچہ آپ لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے، گورنر نے خوشگوار لہجے میں کہا، لیکن ایک بات کہے بغیر نہ رہوں گا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ کہے بغیر نہ رہیں گے؟ ایک مسلمان مشیر نے کہا۔ آپ لوگ بہت زبردست ہیں، گورنر نے کہا، اور آپ کا امیر تو لاجواب صلاحیتوں کا مالک ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ عامل نے انکساری سے کہا، وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو معاملہ یوں ہے کہ ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں اور وہ اپنے نام لینے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں معجزے بھی رونما کر دیتا ہے۔ معجزے والی بات عامل نے بالکل ٹھیک کہی تھی۔ بکند کی فتح ایک معجزہ تھا جو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں رونما ہوا، ورنہ قتیبہ بن مسلم کا لشکر اس بری طرح پھنس چکا تھا کہ کسی کا زندہ بچ نکلنا ممکن تھا۔ اللہ اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں ایسے ایسے معجزے کروا دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی کوئی توجیہ پیش کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے مذہب الگ الگ ہیں، گورنر نے مکاری سے کہا، لیکن میں مذہب کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک خاص تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ کئی تجسس بھری آواز میں ایک ساتھ ابھری۔ لیجیے، تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، گورنر نے کہا، اور پھر اس نے مخصوص انداز میں تالی بجائی۔ اس کے فوراً بعد 10-15 سپاہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور ان کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ گورنر نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا اور سپاہیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے میرا تحفہ، قبول کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ بکند کے مسلمان عامل نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا۔ موت کا تحفہ، گورنر نے سفاکی سے کہا، میں تمہارے لیے موت کا تحفہ لایا ہوں۔ تمہارا امیر کیا سمجھتا تھا کہ تمہیں ہم پر مسلط کر کے بکند والوں کو اپنا غلام بنائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ بکند کے مسلمان عامل نے کہا، ہمارے امیر نے کوئی زبردستی نہیں کی، آپ لوگ جنگ ہار چکے تھے اور مزید ذلت سے بچنے کے لیے صلح کی تھی اور صلح کی شرائط کے مطابق آپ ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ کس صلح کی بات کرتے ہو؟ گورنر نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اس صلح نامے کو تو ہم نے تمہارے لشکر کے جاتے ہی پھاڑ دیا تھا، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایک مسلمان نے کہا، تم ہمارے ساتھ دغا بازی کر کے بچ نہ سکو گے، اگر ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو پھر قتیبہ بن مسلم کے قہر سے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ یہ سن کر گورنر کا مزاج بگڑ گیا۔ اس نے غصے کے عالم میں کہا، میں فضول باتوں کو اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف قتیبہ کی غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ننگی تلواریں لیے سپاہیوں سے کہا، تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، اپنا کام کرو۔ گورنر کا حکم سنتے ہی سپاہی تلواریں سونت کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ سب غیر مسلح تھے، ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ نہتے
ہونے کے باوجود وہ ننگی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ کمرے میں تلواروں کے زنانے گونجنے لگے اور سر اڑنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب بے بسی کی موت مارے گئے۔ اس کے بعد گورنر کے حکم پر ان کی لاشوں کے ناک کاٹ دیے گئے۔ لاشوں کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک بیکند کے گورنر مسلمانوں سے حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نفرت کا اظہار تھا۔ یہ لوگ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ گورنر نے لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ابھی ان کے محافظ دستے سے نمٹنا باقی ہے اور میرے ساتھ ان کو بھی بے خبری میں پکڑ لیں، کہیں بنا بنایا کھیل بگڑ نہ جائے۔ گورنر مسلح سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس بیرک تک پہنچا جہاں مسلمان محافظ دستہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس بیرک کو گھیر کر محافظ دستے کو بھی بغیر کسی دقت یا مزاحمت کے قتل کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر گورنر کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا۔ اس نے مسلمانوں کی تلواروں کی کاٹ دیکھی تھی، اس لیے وہ محافظ دستے سے خوفزدہ تھا۔ اس کے خیال میں بیکند میں ہونے والی بغاوت ہر لحاظ سے کامیاب اور خفیہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ قتیبہ بن مسلم کو اس واقعے کی اطلاع اس کے مرو پہنچنے کے بعد ہی ملے گی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ جو قلعہ مسلمانوں نے اتنی قربانی کے بعد حاصل کیا وہ دوبارہ کافروں کے قبضے میں چلا جائے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ بغاوت بڑی ہی کامیاب تھی اور اس کا علم قتیبہ کو ہونا بہت مشکل کام تھا، لیکن جب قدرت کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اس بغاوت کو کچلنے کی یہی ایک صورت تھی کہ کس طرح قتیبہ بن مسلم کو اس کی اطلاع پہنچ جائے۔ یہ اطلاع کیسے پہنچی، اس کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ ہوا یوں کہ مسلمانوں کے محافظ دستے کا ایک سپاہی اس وقت بیرک سے باہر کسی کام کے لیے نکلا ہوا تھا۔ وہ واپس اپنی بیرک میں آ رہا تھا۔ اپنی بیرک سے بیکند کے سپاہیوں کو باہر نکلتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ شاید بے خیالی میں آگے بڑھ جاتا، لیکن وہ سپاہیوں کی خون آلودہ تلواریں دیکھ کر چونک گیا۔ اسے ایک دم خطرے کا احساس ہو گیا اور وہ چھپ گیا۔ بیکند کا گورنر ان کے ساتھ تھا۔ جب گورنر اور سپاہی وہاں سے چلے گئے تو محافظ دستے کا یہ سپاہی اپنی بیرک کے اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر نہایت ہولناک تھا۔ اس کے سارے ساتھی خون میں نہائے پڑے تھے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں تھا۔ محافظ دستے کا یہ سپاہی چھپتا چھپتا وہاں سے نکلا۔ وہاں گھوڑوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ایک گھوڑے پر زین ڈالی اور بچتا بچاتا بیکند سے باہر نکل آیا۔ آبادی سے دور آتے ہی اس نے گھوڑے کو راستے پر ڈال کر سرپٹ دوڑا دیا جس پر قتیبہ بن مسلم مروی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ بیکند والے اس زندہ بچ کر نکل جانے والے مسلمان محافظ کے فرار سے بے خبر تھے۔ بیکند کا گورنر اپنی اس کامیابی پر پھولا نہ سما رہا تھا۔ اس نے اس کامیابی کے نشے کو دوبالا کرنے کے لیے ایک شاندار جشن منانے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جتنا محافظ دستے کا نکل جانے والا سپاہی بیکند سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی بیکند کی تباہی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ تباہی و بربادی کا یہ طوفان کب تک بیکند والوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اس کا انحصار اس بات پر تھا کہ فرار ہونے والا سپاہی کتنی جلدی قتیبہ بن مسلم تک پہنچتا ہے، اور قتیبہ تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی۔ اس اطلاع کے ملتے ہی قتیبہ نے اپنے لشکر کو وہیں سے واپس بیکند کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ اطلاع لے کر جانے والے سپاہی نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب بتا دیا تھا۔ اس سپاہی کو یہ معلوم نہ تھا کہ عامر اور اس کے مشیروں پر کیا گزری ہے، لیکن قتیبہ جیسے معاملہ فہم اور زیرک سپہ سالار کے لیے سارے حالات کو بھانپ لینا مشکل نہ تھا۔ اس نے ظاہری طور پر یہ بات قبول کر لی تھی کہ بیکند میں بغاوت ہو چکی ہے۔ عامل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اسے کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ مورخوں نے قتیبہ بن مسلم جیسے قابل انسان کے ساتھ قدرے زیادتی کی ہے، اور کسی بھی مورخ نے خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم سے وہ جگہ نہیں جو اس کا حق بنتا ہے۔ جب قتیبہ بن مسلم کو بیکند میں ہونے والی بغاوت کا علم ہوا تو اس وقت وہ بیکند سے 5 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک فرسخ 3 میل سے زیادہ بنتا ہے، یعنی مسلمان فوج اس وقت بیکند سے 1500 میل کے فاصلے پر تھی اور وہیں سے واپس بیکند کی طرف پلٹ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ بیکند کے لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے، مگر بیکند کے گورنر کے محل میں دن کا سا سامان تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، قہقہے گونج رہے تھے۔ گورنر بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آخر وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اس نے ایسی تدبیر کی تھی کہ ایک ہی دن میں بیکند کو مسلمانوں سے آزاد کروا لیا تھا۔ محل میں صرف خاص اور نہایت اہم لوگ مدعو تھے۔ ان میں محکمہ جاسوسی اور سراغر ثانی کا افسر بھی تھا جو کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ تنظر جو قتیبہ بن مسلم کو دھوکہ دینے کے لیے گیا تھا واپس کیوں نہیں آیا۔ دعوت میں مہمانوں کی خدمت کے لیے انتہائی خوبصورت لڑکیاں مختصر لباس میں ادھر سے ادھر لہراتی پھر رہی تھی۔ ان کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ وہ واقعی گری کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ ساقی گیری میں کیا ہی کہنے، محفل کے تمام لوازمات کا انتظام ایک وسیع کمرے میں کیا گیا تھا۔ طرز تعمیر کے لحاظ سے اس کی خوبصورتی اپنی مسئلہ آپ تھی۔ اس کی شکل مستطیل تھی، ایک طرف چوڑی دیوار میں دور دراز تھے، جبکہ ان کی الٹی طرف ایک قدرے بلند چبوترا بنا ہوا تھا جس پر ایک
رقاصہ رقص کی اداؤں سے مہمانوں کو لبار رہی تھی۔ جب محفل عروج پر پہنچی تو ہر کوئی شراب کے نشے میں مست نظر آ رہا تھا اور بیکند کے گورنر کی تو کیا ہی بات تھی۔ آج تو وہ اپنے آپ کو بخارا کے بادشاہ سے بھی اونچا سمجھ رہا تھا۔ عین اسی وقت کمرے میں جلنے والی مشعلوں کی روشنی بہت مدھم ہو گئی۔ اس مدھم روشنی میں چبوترے پر 3 رقاصائیں ابھریں۔ اتنی کم روشنی میں دیکھنے والوں کا ان کا حسن دیوانے کیا جا رہا تھا۔ واقعی ان کا حسن زہد شکن تھا۔